مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں پارٹ 2 یعنی حصہ 2 پیش کرتا ہوں بیری کے جن اور تاج خاتون کا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ تو جب عامر صاحب آئے ہیں تو پھپھو جو ہے وہ کچن میں تھی اس ٹائم جو ہے۔ تو سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ پھپھو جو ہے وہ کئی دن کھانا نہیں کھاتی تھی، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا تھا کہ والد جو ہیں وہ مرغی وغیرہ لاتے تھے تو اس کے ساتھ شوقین تھے، علیحدہ سے کلیجی بھی ڈلوا کر جو ہے وہ لے آتے تھے۔ تو پھپھو جو ہے وہ کچی کلیجی جو ہے وہ کھا جاتی تھی۔ تو ایک دن جب وہ کچن سے نکلی تو کلیجی کھا رہی تو منہ سے خون ٹپک رہا۔ تو یہ چیز دیکھ کر جو ہے دادی نہایت خوفزدہ ہوئی اور اس بات کے بارے میں جو ہے وہ والد صاحب کو بتایا، اور جو چھوٹے بھائی تھے یعنی چچا، انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی۔ تو پھر اس تمام عمل کے بعد جو ہے وہ الحاج سلامت صاحب سے رابطہ کیا گیا، جو کہ جس کا سبب جو ہے ہمارے گھر کے ساتھ جو حکیم صاحب ہیں وہ اس کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے جو نیکی انہوں نے ہمارے ساتھ کی۔ جب سلامت صاحب گھر آئے تو وہ پوسٹ ٹائم کچن میں موجود تھی، تو انہوں نے ہاتھ میں ایک پھلدار بڑی چھری اٹھا رکھی تھی۔ تو جب سلامت صاحب گھر میں انٹر ہوئے تو وہیں سے پپا نے چیخ کر کہا گونجدار آواز میں کہ وہیں رک جا، ورنہ اس قدر زور سے چھری پھینک کر ماروں گی کہ یہیں پر جو ہے تیرا کام تمام ہو جائے گا۔ تو چچا دادی نے جو ہے وہ بڑی ترکیب و پھرتی سے ان کو قابو کیا۔ تو انہوں نے اٹھا کر دادی کو، اور جو چچا ہیں وہ اچھے قد بد کے آدمی تھے، تو ان کو اٹھا کر وہیں صحن پر جو ہے پٹخ کر مارا، تو ان کی جو ہے وہ ہڈیاں کڑکڑا گئی۔ اور جو ہے مزید خوف جو ہے وہ ایک فضا پر طاری تھا کہ الحاج سلامت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے وظائف پڑھنا شروع کر دیے۔ اب پھپھو جو ہیں وہ دوڑ کر بیری کے درخت پر چڑھ گئی، اب وہاں سے اترے نا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ ایک کمرے میں تشریف لے جائیں۔ تو وہیں جو ہے بیری کے درخت کے نیچے چٹائی بچھا کر الحاج صاحب نے پڑھائی شروع کر دی۔ اب جب پڑھائی شروع کی انہوں نے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ پھپھو بے ہوش ہو کر اس بیری کے درخت سے نیچے گر پڑی۔ اب الحاج سلامت صاحب نے آواز دی کہ گھر کے افراد آ جائیں اور ان کو سنبھالیں۔ پھر جو ہے وہ کچھ وظائف بتائے اور کچھ آیتیں بتا کر تعویذ بنا کے دیے، جو اپنے ہاتھوں سے پھپھو کے گلے میں باندھا، اور کہا کہ میں 3 دن کی پڑھائی کے بعد واپس آؤں گا۔ اس طرح کہ اس بیری کے درخت پر جو ہے وہ جنات کا بسیرا ہے، اور یہاں پر یہ جن رہتا ہے، اور اس کے جو ہیں وہ والدین یہاں پر رہتے ہیں۔ والدین کبھی کبھی آتے ہیں، اس کا مستقل یہاں ٹھکانہ ہے، اور اس کی وجہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو میں نے اپنے عمل سے اس کو ظاہر کر کے جب اس بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ اس قدر حسین خوشبو لگاتی ہے اور اس قدر خوبصورت تیار ہوتی ہے کہ میں اس پر فریفتہ ہوں، دل و جان سے عاشق ہوں، اور اب میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یا تو آپ مجھے قبول کیجیے، میں جو ہوں ایک مسلمان جن ہوں، میری سے شادی کروا دیجیے،
یا پھر جو ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن یہ بات اٹل ہے اور طے ہے کہ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں۔ اب جنات جو ہیں وہ ضد کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سننے والوں کو نہیں معلوم تو آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جو جنات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک شر کا عنصر، ایک غصے کی ایک جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، جو پرسنٹیج ہے، تو یکدم جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے ہٹ اور ضد کے نہایت پکے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر جنات جو ہیں کئی واقعات میں آپ نے سنا ہوگا، اور کئی حکایات ہیں اور کئی مستند غیر مستند باتیں ہیں جنہیں اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے اکثر جلا بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ پیش آیا تو 3 دن کی پڑھائی کے لیے انہوں نے کہا کہ میں پڑھائی کروں گا، اس دوران آپ خاص خیال رکھیں، یہ وظائف پڑھتے رہیں، پڑھا ہوا پانی دیں، قرآن شریف کی ہوا دیں، اور کوشش کریں کہ بیری کے درخت کے نیچے آپ گھر والوں میں سے کوئی بھی نہ جائے۔ اب یہ 3 دن گزارنا ہم تمام لوگوں کے لیے ایسا تھا جیسے ایک راستے میں آگ ہو اور اس پر چل کر جو ہے ہم تمام افراد کو اس کے دوسرے طرف جانا ہو۔ وہ 3 دن نہایت خوفناک اور ہماری زندگی کے ناقابل یقین دن گزرے۔ وہ اس طرح کہ ہمیں باقاعدہ بیری کے درخت کے نیچے چلتے پھرتے مغرب کے بعد سائے نظر آتے، اور کبھی کوئی چیز ہماری غائب ہو جاتی، کبھی کوئی نقصان اٹھانا پڑتا۔ میری جو دادی تھی ان کے تمام کپڑوں کو آگ لگ گئی، اور جو چچا تھے ان کی تمام قمیضوں کو کسی نے کینچی سے کاٹ دیا، باقاعدہ ان کی پینٹوں کو، ان کی شرٹس کو، اور جگہ جگہ گھر میں جو ہے وہ خون کے تمبے اور خون کی چھینٹوں کے نشان واضح طور پر ہم نے دیکھے۔ سب لوگ گھر میں پڑھائی کرتے رہے، اور یہ ہیبتناک واقعات سبھی کے ساتھ گاہے بگاہے پیش آتے رہے۔ یہ نہایت ڈرا دینے والے خوفناک واقعات تھے، کیونکہ ہمارا واسطہ ایک آتشی مخلوق یعنی جنات کے ساتھ پڑ چکا تھا، اور اس کی وجہ بنی تھی پھپھو کی یہ عادت حد سے زیادہ تیار ہونا اور نہایت قیمتی، مہنگی اور نہایت دل فریب خوشبویات کا استعمال کرنا۔ اب 3 دن کی پڑھائی کے بعد جو ہے خدا کر کے اللہ سلامت صاحب گھر آئے، اور پھر گھر میں پڑھائی کر کے انہوں نے جو ہے وہ مختلف گھر کے جو ہے وہ کونوں پر گھر کو کیلا یعنی کیل جو ہے وہ ٹھوکی، جو عمل سے پڑی ہوئی تھی، گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر کیلیں لگائیں، بیری کے درخت کے گرد لگائیں، اور جس طرح گھر کو کیلا جاتا ہے ایک عامل کا عمل تھا، انہوں نے اپنے عمل کو بخوبی اور احسن طریقے سے، صحیح عامل تھے وہ، اور انہوں نے اس گھر کو کیل دیا۔ اب جیسے جو ہے وہ پڑھائی کرنے کے بعد عشاء کے ٹائم انہوں نے گھر کو کیلا، تو جیسے ہی وہ کیل لگاتے تھے تو باقاعدہ کسی کی دردناک آواز میں رونے کی آواز آتی تھی۔ کوئی مرد تھا جو چیخ کر روتا تھا اور ان کو واسطے دیتا تھا کہ آپ یہ نہ کریں، میں جو ہوں مر جاؤں گا، میں تاج بیگم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ باقاعدہ کوئی پھپھو کا نام لیتا ہوا یہ آواز سب گھر والوں نے سنی، پر جو عامل تھے اللہ سلامت صاحب، انہوں نے اپنے عمل کو نہیں روکا،
یہ آوازیں جو ہیں تقریباً جو ہے وہ 3 سے 4 دن تک مسلسل آتی رہی گھر میں. وہ یہ بتا بھی گئے تھے کہ یہ آوازیں آتی رہیں گی اور یہ آوازیں اسی جنات کی ہیں، اسی جن کی ہیں جو پھوپھو پر عاشق تھا. اب جو ہے وہ آوازوں کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا. دادی نے جو ہے اور والد صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ عامل صاحب کو بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کس قسم کا گھر جو ہے وہ کیلا ہے کہ یہ آوازیں جو ہیں وہ دن میں تو نہیں آتی پر رات میں اس قدر شدید ہوتی ہیں. وہ کرب سے روتا ہے، آہیں بھرتا ہے کہ رات بھر جو ہے ہم سو نہیں سکتے. پھر عامل صاحب نے جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد آ کے متواتر 7 دن تک پڑھائی کی اور اس جن کو پابند کیا. اس کے جو بڑے تھے ان کو بلا کے حاضر کیا گیا. 7 دن تک جو ہے وہ عمل کرتے رہے اور جب وہ پابند ہوا تو تب جا کر جو ہے وہ پھوپھو کی جان چھوٹی. اسی نہایت دلچسپ واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کو اجازت دیجیے. چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازم پریس کیجیے. آپ کے ایسا کرنے سے مجھے بہت مدد ملے گی. اپنے ساتھ بیتے ہوئے واقعات اور اگر کوئی سٹوری آپ کے پاس ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.